دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز اور میں ہوں احمد رضوان کامیانہ۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارے نمائندے میاں صفدر اکاڑا سے انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک سٹوری ہے اور ان کی خصوصی درخواست پر کہ آپ اس سٹوری کو اپنے ویلاگ میں ضرور شامل کیجئے۔ تو میں نے جب یہ سٹوری پڑھی اور پھر اس خاتون سے میں نے براہ راست ٹیلی فون پر بات کی تو مجھے لگا کہ یقیناً اس سٹوری کو اپنے پروگرام میں بھی کرنا چاہیے، اور وہ پروگرام میں بھی آج انشاءاللہ ہم کریں گے، اور میں نے آج یہی سٹوری اپنے ویلاگ کے لیے جو ہے وہ چوز کیا۔ تو ناظرین ذرا توجہ کیجئے گا اور اس سٹوری کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اس طرح کی کئی بیوہ خواتین ہمارے ملک میں ہیں جو انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہی ہیں۔ تو یہ عذرا بی بی کی سٹوری ہے، ذرا سنیے کہ اس سٹوری میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غریب ہو کر انصاف مانگتی ہو، ریڈر ڈی ایس پی غازی آباد۔ ایسے جملے آپ نے اکثر ناظرین پولیس والوں کی زبان سے سنے ہوں گے۔ غربت کی ستائی، بیوہ خاتون کی یتیم بیٹی سسرالیوں کے ظلم کا شکار، نامعلوم وجوہات پر سسرال کے گھر سے بیٹی غائب ہو گئی۔ عذرا بی بی انصاف کی تلاش میں تھانہ غازی آباد لاہور پہنچی تو پولیس نے درخواست تک نہیں لی، الٹا اس معاملے پر زبان بندی کہتے رہے۔ خصوصاً ڈی ایس پی غازی آباد کے ریڈر بلال نے انتہائی حد تک آمیز رویہ اپناتے ہوئے تھانے سے باہر نکال دیا۔ اعلیٰ حکام سے داد رسی کی اپیل ہے اس خاتون کی جانب سے۔ عذرا بی بی جو کہ اکاڑا ہارون ٹاؤن کی رہائشی ایک بیوہ اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، 7 سال قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس باہمت خاتون نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے تئیں بھرپور محنت کر کے پالا، اور 1 سال قبل اپنی بڑی بیٹی مریم بی بی جس کی عمر تقریباً اس وقت 18 برس تھی، مریم کی شادی لاہور میں اپنی حقیقی بہن کے بیٹے محمد طیب سے کر دی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد تک معاملات صحیح چلتے رہے، لیکن پھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی مار کٹائی کے دوران 1 ماہ قبل مورخہ 29 جولائی 2023 کو اس کی بیٹی مریم بی بی کو اچانک غائب کر دیا گیا، اور اس کے سسرال کی طرف سے لڑکی کے گھر سے خود بھاگ جانے کا ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ قانون اور لڑکی کے محکے والوں کی نظروں میں بقول عذرا بی بی کے دھول جھونکنے کے لیے ایک FIR درج کروا دی گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مریم بی بی صبح 5 بجے گھر سے سیر کے لیے نکلی اور گھر واپس نہیں آئی، جاتے وقت اپنا موبائل فون ساتھ لے کر گئی، جبکہ اس موبائل میں استعمال ہونے والی سم اس کے شوہر کے پاس اب بھی چل رہی ہے۔ اس بارے میں پوچھنے پر اس کے شوہر طیب نے بتایا کہ یہ سم میں نے ڈپلیکیٹ نکلوائی ہے، چونکہ یہ سم میرے نام سے رجسٹرڈ تھی۔ اس کے علاوہ بھی حالات و واقعات کی روشنی میں یہ سب کہانی لگتی ہے، کیونکہ اس محلے اور گلی میں لگے CCTV کیمروں کی اس وقوعہ کے دن کی مکمل فوٹیج دیکھنے پر بھی مریم کی آتے جاتے کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اور اس کے زیر استعمال فون کا ڈیٹا نکلوا کر چیک کیا گیا تو اس سے بھی اس لڑکی مریم کا پچھلے کئی ماہ سے کسی سے کوئی رابطہ ثابت نہیں ہو سکا۔ ناظرین، ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے متعلقہ پولیس لڑکی کے سسرال والوں خصوصاً اس کے شوہر سے اگر انویسٹیگیشن کرے تو یہ کیس بآسانی حل ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مقامی پولیس تھانہ غازی آباد اور DSP غازی آباد کے ریڈر کا بقول بیوہ عذرا بی بی کردار انتہائی نامناسب ہے، اور بالخصوص ریڈر بلال ان کے رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور پولیس تھانہ غازی آباد بھی ہمارے مجرموں کے ساتھ ساز باز ہو کر غالباً اس قتل کی واردات کو چھپا رہی ہے۔ ناظرین، عذرا بی بی کے بقول اس کے داماد نے ہی اس کی بیٹی کو غالباً قتل کر دیا ہے۔ یہ روتی اور بلکتی ہوئی ماں فریاد کرتی ہے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو تلاش کیا جائے۔
اور مقامی پولیس کو مینیج کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس تھانہ غازی آباد میں ہماری درخواست تک وصول نہیں کی گئی، اور اپنے داماد یا بیٹی کی ساس یعنی جو کہ عذرا کی حقیقی بہن بھی ہے، اگر اپنی بیٹی بارے پوچھوں تو الٹا آگے سے مجھے اور میرے باقی بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے مقدمہ واپس لینے کا کہتے ہیں، بصورت دیگر مجھے اور میرے باقی بچوں کو بھی عبرت کا نشان بنانے کا کہتے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سے گزارش ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ ملزمان با اثر ہیں اور میں ایک غریب بیوہ بے سہارا اکیلی عورت ہوں۔ میرے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے واقعہ کا نوٹس لے کر ایک بیوہ اور مزدور خاتون کو انصاف مہیا کیا جائے اور خدارا میری بیٹی کو باز یاب کروایا جائے، اور میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے داماد کو شامل تفتیش کیا جائے تو میری بیٹی کا سراغ یقیناً مل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تو کہانی تھی ایک عذرا کی، نہ جانے اس ملک میں کتنی اس طرح کی عذرائیں موجود ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم سب کو مل کر ایسی تمام عذراؤں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ عذرا اور آپ جیسی جتنی بھی خواتین اس ملک پاکستان میں ہیں، میری اور پورے 25 کروڑ عوام کی یہ دعا ہے کہ آپ کو انصاف ملے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔